تھی بنیادی طور پہ اس میں جو سب سے پہلے چیز کو ڈسکس کیا گیا وہ تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور معصوم بچیوں سے لے کر خواتین سب اس میں ایک بڑے ہی ایک لہر سی ہے جو کہ شاید پہلے بھی ہوتی ہو لیکن اب ذرا زیادہ اس کے واقعات ہمیں نظر آنے لگے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ جو سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا انہوں نے بڑی سختی سے نوٹس کیا اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے پہ کیونکہ جس طرح اس بچی کے ساتھ اور اس بچی کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی بنیاد پر انہوں نے دن رات لا منسٹری کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں ایک آرڈیننس لایا جائے جس میں بنیادی طور پہ پنشمنٹس کا سزاؤں کا تعین کیا جائے جو قانونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو ریلیف مل جاتی ہے کورٹ سے. تو اس آرڈیننس میں جو ڈیفینیشن ہے تشریح ہے مختلف چیزوں کی اس میں ریپ اور گینگ ریپ کیا اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے, سزائیں کیا ہو سکتی ہیں, یہ سارا ایک مفصل ایک قانون سا بنایا ہے جس کی کہ اصولی اپروول دی کیبنٹ میں اور انسٹرکشن دی لا منسٹر صاحب اور کچھ اور جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں کہ وہ مل کر اس قانون کو جلد از جلد فائنلٹی تک پہنچائیں اور اس میں کوئی ایسا نہ چھوڑا جائے, کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے جس سے کہ ملزمان کو جو ہے تو ریلیف ملے. اور چونکہ یہ اس میں سزائیں کافی سخت ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک قانون اتنا اسپیسیفک ہونا چاہیے, اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم قانون ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے آنے سے کافی فرق پڑے گا اور ایک بہت ایک ہی اچھا ایک ڈیٹرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی. دوسری اہم بات جو ہوئی وہ ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں خاص طور پہ اگر ایم این ایز یا سینیٹرز ان کو شامل کیا جائے جو کہ پرو بونو بیسس پہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو مصطفیٰ امپیکس کیس کے روشنی میں آرٹیکل 186 کے تحت جس پہ کہ فیصلہ آیا تھا اس میں ایک اس بات پر اور دوسرا جو پوسٹ جو ایکسپو فیکٹو جو کیسز ہوتے ہیں یعنی تعیناتی کے بعد جو اس کی جو اپروول لی جاتی ہے اس کا بھی یہی مصطفیٰ امپیکس کیس سے ڈائریکٹ تعلق تھا, اسی پہ ہی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا